علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے، تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو، اس رستے کے مسافر بنو، اس طرح کا نمونہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ، ویسے تو یہ آیت عام ہے، اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں، اللہ جزائے خیر دے، تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز، ایکو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں گے، ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے، حالات کس طرح کے تھے۔ ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے۔ گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ۔ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جتنے کفار تھے قریش، وہ سب ایک جگہ بیٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا۔ جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا، وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے۔ منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اتنی ہے، موسم سخت سردی کا، ہر طرف سے حالات، وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے ہی، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، اے چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی۔ کافر سارے آ گئے، اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے، بھوک شدت کی، موسم سختی کا۔ حضور نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا مشورہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ کرنا مقابلہ ہی ہے، ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دکھ سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی وہ کیا کر لے گا بندہ؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا، باہر جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے، یہ تو اس کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کیا ضرورت ہے؟ دکھ اللہ رسول کو بتائے جائیں۔ محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے، سب نے مشورے دیے۔ مشورہ دینا چاہیے، ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں، کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ بھئی تہاڈے کولوں مشورہ منگیا سی، حکم نہیں سی منگیا۔ یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے نا ذرا مینوں حکم کرے آجے، تو آپ کر دیتے۔ مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا خندق میں، حضور نے فرمایا نہیں بھئی۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، بڑے ہیں یہ بھی، حضرت سلمان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، وہ خندق نہ کھود لیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو جاؤ کھودو۔ فرمایا لاؤ نہ کئی، لاؤ نہ کدال ہے، لاؤ نہ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم خود ساتھ ملے، خندق کھودی گئی، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور فرماتے مجھے دو نہ تھوڑا، میں توڑ کے دیتا ہوں۔ خندق کھودی، آگ جلائی، مقابلہ کیا۔ کتنے دنوں کی لڑائی تھی؟
कितने दिन काफ़ी रहे? पूरा 1 महीना। 1.5 घंटे में हमारा नौजवान थक जाता है। लोग कहते हैं वो जी इतनी बातें लोग मुझे करते हैं। और मैंने कहा बातें 2 तरह की होती हैं, या तो बातों के पत्थर बना के कंधे पे रख लो, थक जाएगा वजूद, कमर टूट जाएगी, या बातों का पत्थर बना के पैर के नीचे रखो, कद ऊंचा हो जाएगा। अब अपनी अपनी मर्जी है, किसी ने लोगों की बातों के पत्थर बना के पैरों के नीचे रखने हैं कि कंधों के। बाकी तो मखलूक को जो ज़ुबान मिली है तो बातें तो फिर होंगी। वो किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। को माफ़ी देते हैं, बात तो चलती है तो चलने दो। याद रखेंगे आप, उन हालात में 1 महीना पूरा मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया कुफार ने। खजूर खा के, पानी पी के, खंदक खोदना, पेट पे पत्थर बांधना, लोगों को सहारा देना, तसल्ली देना, और महीना डटे रहना। नतीजा क्या निकला? वो जो सारे आए थे लड़ने के लिए, वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है। कहता नहीं तू गद्दार है, कहता तूने हमें कहा था चलो, कहता तूने कहा था जीत जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कह के वो वहाँ से निकल गए। मेरे महबूब यूं डट के खड़े हुए कि रब ने कहा ओ ज़रा ज़रा सी बात पे परेशान होने वाले उम्मतियों, इधर आओ ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो मेरे करीम का तरीका। ज़ाहिरी सहारे सारे चले गए, लेकिन महबूब रब के सहारे पे यूं डट के खड़े हुए कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन गए। सुभान अल्लाह। बेहतरीन ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें हमने तय करनी है। तय एक तो आप तवज्जो करेंगे जी, एक तो हुजूर की सीरत मुबारक में ना एक चीज़ बड़ी अहम है, वो है हमेशा मुस्बत रहना, मनफी नहीं होना। रसूल करीम ना हमेशा मुस्बत रास्ता इख्तियार फरमाते। हुजूर हमारे यहाँ ना मिजाज मनफी बड़ा है, बड़ा मनफी। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने फ़ोन किया बड़ी दूर से, कहने लगे आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा यार मैं इन दिनों में मैं फ़ारिग हूँ, जो आपने टाइम का है मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? ये भी बड़ा वक्त है ना। कहने नहीं तुसी डिमांड दसो। मैं क्या तेरे को जो नहीं पूरी होनी तो मुफ्ती रहन दे रहा, क्योंकि हम इतने लोग है ही नहीं कि 40-50 हज़ार में बिक जाएं। तो ये क्या मतलब, आप रहने दें, कोई है बात करने वाली? इतना लो स्टैंडर्ड 40-50 हज़ार का। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ।